السلام علیکم ایوری ون. میرا نام آفرین سحر ہے. میرا بہت پرانا تعلق ہے آرٹس کاؤنسل کے ساتھ ایز این آرٹسٹ, ایز اے رائٹر, اینڈ آئی آلسو ٹیچ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ دا انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. آج کا ہمارا پینل ہے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ, اور ہمارے ساتھ ہیں 4 پینلسٹ. ایک جو ہیں وہ تھوڑے لیٹ ہیں اور وہ آئیں گی تھوڑی دیر میں ابھی, ڈاکٹر معیز. تو میں ان کا تعارف جب وہ آئیں گی تو میں کرا دوں گی. ہمارے ساتھ ہیں قرۃ مرزا, جو ایک فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ریسرچر ہیں, پولیٹیکل آرگنائزر ہیں اینڈ ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر ہیں. شی از آلسو ون آف دا کی آرگنائزنگ ممبرز آف دا عورت مارچ. اینڈ joining us is Dr. Moiz. Welcome, Dr. Moiz. Dr. Moiz is a renowned Khwaja Sara activist, a performing artist, Fulbright scholar and a global policy practitioner. ہمارے ساتھ آن لائن آل دا وے فرام پشاور از ہدا برگری, جو کہ جن کا تعلق میر پور خاص سے ہے. شی کرنٹلی ورکس ایز اے جینڈر ایڈوائزر ایٹ GIZ, اینڈ شی از آلسو اے فیمنسٹ ایکٹیوسٹ اینڈ اے کی آرگنائزر آف دا عورت مارچ اسلام آباد ود این MPhil in ڈیولپمنٹ اسٹڈیز. ہمارے ساتھ ہے ماہم مظہر. ویلکم ماہم. ماہم مہر, شی از اے جرنلسٹ بیسڈ ان کراچی, where you have worked in print and in digital, and you were the former head at Sama Digital, and you currently write on urban expansion in Karachi. I want to encourage all our panelists to not hold back and really express themselves, but کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور میں سب سے مختلف سوال بھی کرنا چاہتی ہوں, تو میں چاہوں گی کہ بس تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جواب کو مختصر رکھیں تاکہ ہم سب کو بات کرنے کا موقع ملے, اور پھر اینڈ میں ہم آڈینس کے ویل اوپن اٹ ٹو دا آڈینسز فار کویشچن. قرۃ, میرا سوال آپ سے سب سے پہلے یہ ہے کہ پرسنلی ہاؤ ڈو یو یوز سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ان یور ایکٹیویزم, اینڈ اسپیشلی وائل آرگنائزنگ دا عورت مارچ, ہاؤ ہیو یو یوزڈ ڈیجیٹل میڈیا اینڈ سوشل میڈیا ایز اے ٹول ٹو پروموٹ اٹ, ٹو اسپریڈ دا ورڈ. Thank you very much, and congratulations for organizing 3rd Women Conference in Arts Council. Yes. سو سوشل میڈیا کا استعمال ایکٹیویزم میں میرے خیال میں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آف لائن اور آن لائن کی بائنریز بہت بلر ہو کے رہ گئی ہیں, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اب ایک آپ کا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ اگر ہم اربن ایریاز کو دیکھیں جہاں جس میں بڑے شہر ہیں یا ایون چھوٹے شہر بھی ہیں, وہاں پر لوگوں کی ایکسیس ہے انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, انسٹا ہو, ایون واٹس ایپ ہو. تو ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنی آواز ایمپلیفائی کر سکتے ہیں, دوسری آوازوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اور ہیلپ کر سکتے ہیں اس سماج کے اندر ایک ایسا سیاسی اور سماجی بیانیہ رکھنے میں جو کہ بہت ضرورت ہے اس وقت کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف انڈیویژول لیول پہ بلکہ کلیکٹیو لیول پہ بھی ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور طریقے سے کیا جائے, کیونکہ جتنی ضرورت زمینی سطح پر گراؤنڈ پہ اسٹریٹ پالیٹکس کی ضرورت ہے, اتنی ہی ضرورت سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بھی اپنی پالیٹکس, اپنا نظریہ, اپنا اظہاریہ اور اپنا بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری آواز سوشل میڈیا پر موجود رہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ ایکٹیویزم کی بات کریں, میں کوئی 10 سال سے ویمنز ایکشن فورم کے ساتھ جڑی ہوں, اور ویمنز ایکشن فورم ایک ایسا تنظیم ہے, ایک ایسا میں کہوں گی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر کردار ادا کیا گیا ہے نوجوان نسل کو فیمنائز کرنے میں, پولیٹیسائز کرنے میں, اور بڑا ہی ٹریڈیشنل طریقہ رہا ہے. کیونکہ 80 کی دہائی میں جب ویمنز ایکشن فورم آیا تھا, وجود میں آیا تھا, تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, اور لیکن اس وقت جو بھی آواز تھی وہ ایک اسٹریٹ پاور تھی جو کہ عورتوں کی اس وقت 80 کی دہائی میں نکل کر آئی, اور ضیاء کے زمانے میں جو کہ ایک انتہائی سیاہ دور تھا پاکستان کی تاریخ میں, عورتوں نے آواز بلند کی, دوسرے گروپس کو موٹیویٹ کیا, پولیٹیسائز کیا, اور جب وہی تحریک آگے بڑھی, کیونکہ ارتقائی مراحل میں ہیں ہم ابھی, اگر آپ فیمنسٹ پالیٹکس دیکھیں تو
وہی جو سیاسی بیانیہ اور جو فیمنسٹ بیانیہ ہے وہ جب آگے بڑھا تو اس کے بعد لوگوں نے مختلف پلیٹ فارمز کو استعمال کیا, جس میں سوشل میڈیا بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ بہت مدد دیتا ہے اپنی آواز کو آگے بڑھانے میں. شاید یہ وجہ ہے کہ اس وقت جب اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ ہوتے تھے ان کو جب تک میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی اٹینشن نہ ملے تو وہ بات اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب عورت مارچ کے زمانے میں کیونکہ سوشل میڈیا موجود ہے, ایک بہترین ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر اپنی آواز آپ ایمپلیفائی کر سکتے ہیں, اپنا پالیٹکس رکھ سکتے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ عورت مارچ پچھلے 5 سالوں میں ایک انتہائی پاپولر موومنٹ نمودار ہوئی ہے. تو اٹ از بیکاز آف, I would definitely say کہ social media and the way feminist and political activists are using social media. So this is the only reason کہ یہ چیزیں اتنی وائڈ اسپریڈ ہو رہی ہیں and people are joining in, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں and sky is the limit. دیٹس گریٹ. ہدا, میرا اگلا سوال آپ کے لیے ہے کہ اب قرت نے اتنے سارے پازیٹیو ایلیمنٹس جو ہیں وہ بیان کیے سوشل میڈیا کے, ہاؤ اٹس برنگنگ ایکٹیوسٹ ٹوگیدر, ہاؤ اٹس برنگنگ ویمن ٹوگیدر, بٹ دیر از آبویسلی نیگیٹو سائڈ ٹو اٹ. دیر از آلویز اے کون, کسی بھی چیز کے پروز بھی ہوتے ہیں تو کونس بھی ہوتے ہیں. تو could you talk a little bit about how social and digital media has sort of hampered your organization of the Aurat March and your activism, or how it has created or it seems to be creating a divide between digital media activists? Huda hai hamare saath? Yeah, thank you so very much. Am I audible? Yes, you are. Okay. So first of all, I am very, very happy to share this panel. جو ابھی لوگ اس وقت موجود ہیں پینل پہ, I am their fan. They inspire me every day with their resolve, with their politics, with their bold stances against patriarchy in Pakistan. اور میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ آج وہ تمام لوگ اس وقت اس پینل پہ موجود ہیں. اور جہاں ہم نے ان سب کی جو کنٹریبیوشنس ہیں وہیں پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ all of them including myself have faced multiple challenges in digital spaces. اور جس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جو چیلنج ہے, جیسے ابھی قرت بتا رہی تھی کہ ایک تو بڑی اچھی باتیں ہیں نا کہ جس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان کی عورتوں کو سوشل میڈیا نے اکٹھا کر دیا ہے, ایک میسج شیئرنگ بھی ہوئی ہے, انفارمیشن شیئرنگ ہوئی ہے. اسی جگہ پر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے انیبل بھی کیا ہے رائٹ ونگر یوٹیوبرز کو, رائٹ ونگ پاپولسٹ نیریٹیوز کو اور نیریٹیو بلڈرز کو, اور اس طرح کی اس طرح کی رپورٹنگ کی ایک طرز کو کہ جس کے اندر جو بھی عورتوں کی جو تحریکیں ہیں, عورتوں کی جو موومنٹ ہے, اس کو کس طریقے سے ہائی جیک کرنا, اس نیریٹو کو اپنے طریقے سے تشکیل دینا, اس نیریٹو کو کس طریقے سے ٹلٹ کرنا, اسے ڈسٹروائے کرنا, اسے ڈسٹارٹ کرنا, اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے پریزنٹ کرنا کہ یہ جو موومنٹ ہے یا یہ جو خواتین مانگ رہی ہیں یا یہ جو خواتین کر رہی ہیں یہ کس طرح سے معاشرے کے لیے بہت ہی بد امنی, معاشرے کے لیے کوئی انتشار پھیلانے کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور آئی تھنک کہ اس کے اندر جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی کہ مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ تمام عورت مارچز کی جو کوریجز ہیں آپ کو اٹھا کے all you have to do is you have to type Aurat March 2022 and then you will see the YouTubers, the like even some of the mainstream media channels, the way they take photos, the way they make videos, ٹھیک ہے, without consent of women as well, ٹھیک ہے, ان کے کنسنٹ کے بنا ان کی ویڈیوز بنا کر اس کے اوپر پھر جو ہے عجیب و غریب سے جو ہے وہ کلپس لگا کر اور عجیب و غریب قسم کی ہیڈنگ دے کے اور اس طرح کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جس نیریٹو کو استعمال کرتے ہوئے جو میجورٹی ہے, جو ویمن ہیٹنگ میجورٹی ہے یا جو عورت مارچ ہیٹنگ میجورٹی ہے ان کو ٹیپ کیا جائے, ان کی اٹینشن لی جائے اور ان کی جو مورل اور ریلیجیس سینسیبلٹیز ہیں ان کو اپیز کیا جائے. اور اسی طرح کی اپیزمنٹ, اور کیونکہ جب بیک لیش آتا ہے
تو اس بیک لیش کی کہیں نہ کہیں پہ implications تو mental health پہ بھی تو ہوتی ہیں نا. People go through a lot of like, trauma. And that trauma does not even cause like, personal level pe harm. It also, creates کیا کہتے ہیں issues even within the organizing of marches, because we have seen کہ جب اس طرح کی ڈیجیٹل میڈیا کو جب عورتوں کے خلاف یوز کیا گیا تو کئی allies ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا یہ پوسٹر پہ نہ لکھو, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, اس بات پہ بیک لیش آ جائے گا, اب ہم یہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس پہ بیک لیش آ جائے گا. تو ہمیں بہت ہی طرف سے سوشل میڈیا کو ہمارے خلاف جو پیٹریارکل فورسز ایکٹیو ہیں, they have also used social media activism to discredit our movement, to put us under a lot of threats and also like, a lot of emotional trauma. And I think my other panelist friends would also like, maybe they have something to add as well. Yeah. So yeah. Absolutely. Those were very important points that you highlighted. Thank you, Huda. I'm going to move towards Dr. Muiz. Dr. Muiz, I want to ask you कि किस तरह digital media has contributed to your activism and empowered you, because you are a comedian, you're a performer, you have created two wonderful virtual characters, Shumaila Bhatti and Pudina Chutney, that are very political in nature, that are activists of their own kind. So I would really love if you could talk a little bit about that and share how you've used digital media as a platform for your politics. Thank you so much for having me here, and بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ آئے. سو میرے نزدیک سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال بہت سے مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے, اور جو طریقہ کار ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. فار انسٹنس ہم میں سے کسی نے بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ٹک ٹاک از آلسو گوئنگ ٹو بیکم اے ٹول فار پالیٹکس, وہ رائٹ ونگ کی ہوں یا وہ لیفٹ ونگ کی ہوں. سو یہ جو تعجب ہے کہ اچھا وہ سوشل میڈیا ایک چیز ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے, میرے تو خیال سے اب دنیا اس تعجب سے کافی آگے جا چکی ہے کہ اب ناؤ وی آل نو, جیسے قرت نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آن لائن اور آف لائن کی جو باؤنڈری ہے وہ کافی بلر ہو گئی ہے. یعنی میں اور کیا بات کروں, لوگوں کی طلاقیں اور شادیاں اور نکاح ہو جاتے ہیں فیس بک کے اوپر, سیاست تو بہت دور کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. پاکستان کے اندر بہت سے ہمارے لوگوں نے لڑکیاں بن کے بارڈر کے اس پار انڈیا کے فوجی افسران کو پھنسایا ہے فیس بک کے اوپر. تو آپ لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال الحمدللہ بہت زیادہ ہے, نہ صرف یہ ایکٹیویزم کے اندر بلکہ ابھی ہماری سیکیورٹی پالیسی کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے. تو ہم سب کو بھی اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن ایک اور بہت دلچسپ مہمہ اور بات یہ بن جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم نہیں, کیونکہ ہم تو بنانے والے ہیں, دیکھنے والے بھی کر رہے ہیں. اور کوئی بھی چیز جب آپ بناتے ہو کسی آرٹسٹ کی طرح یا کسی کریٹر کی طرح, تو اٹ از نیور اے ون وے اسٹریٹ. کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں کہ جی میں نے ٹولز استعمال کی اور میں نے کوئی چیز بنا دی تو اب لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کو بالکل ویسے ہی سمجھیں گے, ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک امریکہ کی ٹرانسجینڈر اسکالر ہیں میکنزی وارک کے نام سے, اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل بڑا مزے کا, کیپٹلزم از ڈیڈ, واٹس نیو از ایون ورس. دیٹس دا ٹائٹل آف دا بک. اور وہ بات کرتی ہیں کہ انفارمیشن از دا نیو کیپٹل. اور میرا یہ ماننا ہے کہ انفارمیشن کے اوپر 3 پیراڈائمز ہوتے ہیں. سب سے پہلے انفارمیشن کریٹ کرنا, نمبر 2 انفارمیشن کو پروپیگیٹ کرنا, اینڈ نمبر 3 انفارمیشن کی کنزمپشن کے گراؤنڈس کو سیٹ کرنا, کہ وہ لوگ جو اس انفارمیشن کو کنزیوم کریں گے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے. اگر آپ ان تینوں کے اوپر ہیجیمنی مینٹین کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماڈرن ڈے کے اندر ہیجیمنی یا پاور موجود ہے. دس از ہاؤ پاور ورکس ان دا ماڈرن ڈے. تو میرا استعمال بھی, میری کوشش کچھ یہی ہوتی ہے کہ میں ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہو میری آڈینس کے ساتھ, ہم دیکھیں کہ ہم بات کتنی آگے لے کے جا رہے ہیں, کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں, بات کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. اور کافی ایونیوز موجود ہوتی ہیں. میں تو ہمیشہ والی بات کہتی ہوں کہ پاکستان کے لوگ جنرلی اگر ہم لوگ غور کریں تو دے آر نائس, دے آر اسمارٹ, اینڈ دے کین بی ویری اسٹوپڈ. اور وہ جو آخری والی چیز ہے وہ اس کو آپ لوگ رکھیں ایز دا ورسٹ کیس سیناریو. پہلی والی 2 چیزوں کے اوپر جائے, ہم لوگ بڑے اچھے ہیں, ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم سب کو پیار ہوئے ہوئے, ہم سب کو چھتر لگے ہوئے اپنی ماؤں سے, ہم سب نے اردو کی کتابوں کے اندر گلاب کی پتیاں رکھ کے سکھائی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستانیوں کو شعر و شاعری بڑی پسند ہے. تو آپ اگر اپنی سیاست وغیرہ کے ساتھ 2-4 شعر ڈال دیں تو پاکستانی ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ہم لوگ سارے جگت باز ہیں, ہم لوگ کو مذاق بڑے پسند ہیں. اب اس دن میرے سوشل میڈیا پہ کوئی آیا میری لائیو ویڈیو کے دوران اور اس نے آگے کامنٹ کیا وہ دیکھو چھکا. تو پہلے تو میں نے اس کو جواب دیا, دیکھیں جی اگر ہم چھکے تو پھر آپ ہوئے نو بال, اور اگر ہم ہوئے نو بال اور نو بال پہ لگ گیا چھکا تو پھر ایک اور فری ہٹ بھی ملے گی, اور اب تو ہم ہیں چھکے تو ہم اس پہ بھی چھکا ماریں گے.
تو ایک طرف آپ کی 1 نو بال اور 1 بال اور دوسری طرف ہمارے 12 رن, تو ہم تو جیت گئے. اب یہ والی بات کچھ بھائیوں کو پسند نہیں آئی, تو ایک راجپوت بھائی آئے, انہوں نے آ کے اسی طرح مجھے ٹرانسفوبک ہوموفوبک گالیاں نکالی. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بیچارے مردوں کا دماغ پینٹیم 4 ونڈوز 98 کی طرح چلتا ہے. جب وہ پھنس جائیں تو اس کے بعد اگلی بات ان کے دماغ میں گالی آتی ہے جب انہیں سمجھ نہ آئے. تو ایک راجپوت بھائی آئے, انہوں نے بھی آ کے مجھے اسی طرح گالیاں نکالی. پہلے میرا بڑا دل چاہ کے میں نے بلاک کروں, لیکن پھر ایویں مجھے چل چڑی. میں نے ان کو بولا کیوں کہ آپ راجپوت ہیں اور میرے رانے دوست بہت زیادہ, تو آپ کو میں گانا پیش کروں گی. اور ان کے لیے میں نے گانا گایا, مجھ کو رانا جی معاف کرنا غلطی مارے سے ہوگی, چھت پہ سویا تھا بہن ہوئی, میں تنے سمجھ کے سو گئی. بڑے خوش ہوئے جی, انہوں نے ہارٹ ری ایکٹ وغیرہ دیے اور انہوں نے بولا کہ واجی واہ میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں. تو یہ ہوتی ہے پاکستانی بوائز وغیرہ کا سین, آتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں 2-4. انہوں نے زندگی میں 4 گالیاں سنی ہیں, 4 چھتر کھائے ہیں, 2-4 لڑکیوں سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں, تو بس وہ سارا غصہ ان کے اندر بھر گیا ہے. تھوڑی سی شفقت, تھوڑا سا پیار دکھائیں تو وہ مان ہی جاتے ہیں. میرا تو یہ من ہے. دراصل مرد بھی بڑی پیاری چیز ہے, اس کو بھی تو سمجھو. بہت خوب. ماہم آپ کی طرف آؤں گی. یو ہیو ورکڈ ایکسٹینسولی ایز اے ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ, اینڈ آئی واز ونڈرنگ اف یو کین ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ the practice of ethics in digital journalism and how you've used digital media as a journalist, as an activist, or what are some of the issues that you have covered for digital news, and how is it different from old school newspaper reporting? Thank you for having me, but really this should be a ticketed event wherever Dr. Moiz is. You should have people, only Dr. Moiz speak. So it's really a pleasure to be here. میں نے ایکسٹینسولی ڈیجیٹل میڈیا میں کام نہیں کیا ہے. میں 4 سال سما ڈیجیٹل سنبھالتی رہی. آئی جسٹ لیفٹ ریسنٹلی آفٹر 4 years. اس سے پہلے میں اخباروں میں کام کرتی رہی ہوں. اینڈ پچھلے 4 سال میں there were a lot of very interesting چیزیں. یہاں پہ میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں, لائک جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اوکے گریٹ. اچھا, سو دس جو ڈاکٹر موئیز واز ٹاکنگ اباؤٹ, یہ ہے انسیل کلچر. انسیل کلچر پاکستان میں بہت زیادہ اٹس گوئنگ اپ. سو وی سی سما ڈیجیٹل کی جو آڈینس تھی وہ 18 to 35 year old ینگ پاکستانی میل. تو ہم عورتوں کے ایشوز کو کور کرتے تھے. تو ایک مذاق تھا نیوز روم میں کہ اگر ہٹس چاہیے تو ریپ کا لفظ جو ہے ہیڈ لائن میں ڈال دو, فوری اس پہ ہٹس آتے تھے. سو بیسکلی انسیل کلچر کی جو رائز ہے, تو جو ساری آل دا ینگ برائٹ ویمن اینڈ سم مین ان دس روم, میں ان سے کہوں گی کہ آپ سائبر کرائم کے لاز اور FIA ان چیزوں سے تھوڑا سا اس کے بارے میں میک یور سیلف اویئر, بیکاز یہ جو بیک لیش ہدا جو بات کر رہی تھیں, ڈاکسنگ جو ہے ایک سائبر کرائم ہے آف لیکنگ فوٹوز لڑکیوں کی, جس سے وہ بلیک میل ہوں. اس کی رائز میں نے سما ڈیجیٹل میں بہت دیکھا ہے. اس کے کیسز جو ہیں وہ اچھی طرح پروسیکیوٹ نہیں ہوتے ہیں, بیکاز FIA میں جو افسران بیٹھے ہیں وہ خود کرپٹ ہیں. سو پلیز, جو آپ ڈیجیٹل ہم ایکٹیویزم کی بات کر رہے ہیں, جیسے عورت مارچ کی جو بیک لیش کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگ اپنے فونز کو, اپنی فیسز کو, اپنی پبلک اسپیس میں, ہم ڈبیٹ کر رہے تھے اس دفعہ کہ عورت مارچ کی پوسٹرز جو ہیں, اگر کسی لڑکی نے پوسٹر پکڑا ہوا ہے, ایک سال there was a huge issue with the dick pic والی جو پوسٹر ہے, اس پہ ریپ تھریٹس اور ڈیتھ تھریٹس آئی تھیں for the activists. سو ایز جرنلسٹ ہمارا یہ ایتھیکل سوال ہے کہ اگر کوئی پبلک اسپیس میں کھڑا ہے, ان کی ریلی ہو رہی ہے, مارچ ہو رہی ہے, ہم ان کی تصویر لیں کیا ان کی کنسنٹ لیں؟ رولز یہ ہیں کہ اٹ از اوپن, یو کین ٹیک اے پکچر. آپ کو نہیں پتہ کون سا صحافی, کون سا جرنلسٹ, کون سا کیمرہ مین آپ کی تصویر لے رہا ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے. تو ایک سال آئی واز ویری وریڈ, بیکاز آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا, آئی ہوپ یو نو, ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مفتی مینگل کی, منظور مینگل کی. وہ اپنے مدرسے میں درس کے دوران اور واٹ ایور خطبے کے دوران انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی, تو اس کا مطلب ہے کہ باپ بیٹی پہ چڑھ جائے اور واٹ ایور کائنڈ آف نازیبا باتیں, رائٹ. سو وہ ویڈیو وائرل ہوئی, تو میں نے اپنے ٹیررزم کے جو رپورٹر ہیں روحان احمد, میں نے کہا یہ کون ہے منظور مینگل؟
So he said یہ بہت خطرناک ہیں اور اس طرح inciting violence against عورت مارچ. اچھا اس میں کیا تھا کہ آئی تھاٹ کہ ایز اے جرنلسٹ ایتھیکلی مجھے پتہ کرنا چاہیے, میرا جاب ہے کہ get people information which is important for them to make decisions about their lives. تو میری جو بہنیں لائک اینڈ ینگر فیمیل فرینڈس جو ہیں وہ عورت مارچ جاتی ہیں, تو آئی گاٹ ویری اسکیئرڈ کہ کوئی یہ لڑکے نہ کوئی لائک جا کر ایسڈ پھینک دے, کوئی کچھ کر دے, لائک ون کریزی پرسن. سو آئی گاٹ ویری اسکیئرڈ. تو میں نے روحان سے کہا جا کے اس بندے کا انٹرویو کرو, پروفائل کرو. He went to the madrasa, he was surrounded by people اور بہت مشکل سے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا. اچھا میں نے پھر وہ پیس نکلوائی and edited it very carefully. اس پہ ہم نے یہ نکالا کہ ان کا پروفائل کیا ہے. یہ قرآن کی ٹرانسلیشن کے آفیشیل کمیٹی پہ بیٹھتے ہیں, یہ مدرسہ کی آفیشیل کمیٹی پہ بیٹھتے ہیں. تو جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے دس مین واز آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے انوالوڈ, اینڈ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ان کا انفلوئنس جو ہے, آئی واز لائک کہ آل آف دیز ویمن, ان کو نہیں پتہ کہ سائٹ میں ایک بہت بڑا مدرسہ کمپلیکس ہے, یہ اسپیس میسکولن اسپیس ہے, یہاں پہ عورتیں نہیں جاتی ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ خطبوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا کام ہے ایز اے فیمیل جرنلسٹ ٹو گیٹ دیز گرلز انفارمیشن سو یو نو وین یو آر گوئنگ آؤٹ دیر دیٹ اف دیر از سم ون ہو کین ڈو یو ہارم دیٹ یو آر جسٹ اویئر سو یو کین پروٹیکٹ یور سیلف. بٹ واٹ ہیپن, بیک لیش کی آپ بات کرتے ہیں, میں نے جرنلزم کی, آئی واز کالڈ اے ریپ اپالوجسٹ اینڈ اے طالبان سمپتھائزر. مجھے گالیاں پڑیں بیکاز ہم نے وہ زیادہ تنقید نہیں کی. خیر, I just want to share this because the media should be free to talk about things. I also want to tell you 2 examples. TLP کے جو سعد رضوی ہیں, انہوں نے مدرسوں میں جا کر اپنے بندوں کو ٹرین کیا ہے کہ ٹویٹر کیسے استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ لوگ ہیش ٹیگز وغیرہ دیکھتے ہیں, یہ بالکل ہے کہ there is a whole population of incels out there جو عورت مارچ ایک fledgling movement ہے. There is a lot of problems with how people perceive it. The other very happy example is سندھ کے ڈومیسائل والا. لڑکے اپر سندھ میں اور کیمپسز پہ انہوں نے ایک ہیش ٹیگ چلایا کہ یہ ڈومیسائلز کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں, اور اس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ, ایک ہیش ٹیگ کی پاور دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ کو ایک کمیشن بنانا پڑا ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ایز فار ایز جسٹ دی ایتھکس, ٹی وی کی ایتھکس الگ ہے. کیمرہ مین جو ہیں وہ FIR جو ہے اس کو اسکرین پہ چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں CNIC نمبر, ایڈریس, ایک ریپ وکٹم فار ایگزامپل, ان کے نام وام آ سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل پہ ہم ٹی وی کی چیزوں کو بلیچ کر دیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی آئیڈینٹیز آف ولنریبل گروپس, جو اگر بلاسفیمی کیس ہو یا ریپ کیس ہو. سو اگر آپ ڈیجیٹل میں انٹری کریں گے ایز اے جرنلسٹ, اگر ینگ لوگ یہاں پہ ہیں, تو آئی ووڈ انکریج یو کہ ریپ کی رپورٹنگ یا ولنریبل گروپس کی رپورٹنگ پہ تھوڑا سا آپ چیزوں کو پڑھ لیں, بیکاز ڈیجیٹل از ویری ایزی اینڈ کوئک کہ آپ چیزوں کو ڈال دیں, رائٹ. بٹ دا فرسٹ پرنسپل آف جرنلزم از ٹو ڈو نو ہارم. سو میری لڑائی یہ ہوئی تھی کہ میں یہ والی پوسٹرز نہیں لگاؤں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان لڑکیوں کو بیک لیش آئے گا. I mean, it's a long topic. I won't go into too many details, but that's Sarsari, so I thought I'd mention these things. No, this is really important. I think بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا what goes on behind the scenes in digital journalism, so this is very valuable. ڈاکٹر معیز, میرا سوال آپ کے لیے ہے. آپ نے ایک ریسنٹ آن لائن انٹرویو میں بہت دلچسپ بات کی تھی. آپ نے کہا کہ پاکستان میں عورت جو ہے وہ ایکوافینا کی بوتل ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر کے ہمیں بتائیں, بیکاز اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انالوجی, اینڈ آئی واز ونڈرنگ اف یو کین لنک اٹ ٹو the kind of language we use for women, how we sexualize them as objects. جو معاشرے میں ہم غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے, جو گالیاں ہم استعمال کرتے ہیں, وہ آن لائن میں 10 گنا زیادہ بری اور غلیظ ہے, کیونکہ آن لائن میں تو آپ انونیمس ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی واز ونڈرنگ اف یو کین ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ. ایبسلیوٹلی. اس کے بعد مجھے بھی اچھی خاصی گالیاں پڑی ہیں عورتوں کو ایکوافینا کی بوتل بول دینے کے بعد. کسی نے, میرا کافی موڈ تھا کہ مجھے بھی بول دے کہ یہ بھی ٹیوب ویل ہے اگر باقی عورتیں ہیں, لیکن کسی نے, مجھے اتنی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں, لوگ گالیاں بھی اتنی اٹھ پٹانگ دیتے ہیں. میں خود ہی انہیں بول دیتی ہوں کہ میری جان یہ والی گالی نہیں, یہ والی گالی دے دو, اس سے زیادہ میری تذلیل ہوگی. لیکن میرا ریزن فار سیئنگ دیٹ واز دس کہ میں نے جب شمائلہ بھٹی اسٹارٹ کی
اب شمائلہ بھٹی بڑی سیف تھی, اور سیف ہونا اس کا بنتا بھی تھا کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے جس کا تعلق جوہر سے ہے, جو کہ میں خود ہی ہوں دراصل, تو دوسرا ہی نام ہے میرا ایک طریقے سے. اور مڈل کلاس وہ ایک لڑکی ہے جس کا تعلق جوہر ٹاؤن سے ہے لاہور کے اندر. وہ دنیا کو اپنے طریقے سے سمجھتی ہے اور وہ اپنی انالیسس ایک دے رہی ہے, مگر وہ کچھ موضوعات پہ بات نہیں کر سکتی. اور وہ ان موضوعات پہ بات اس لیے نہیں کر سکتی بیکاز پاکستان کے اندر ان موضوعات کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ موضوعات موجود ہوتے ہیں ہم وہاں پہ بھی ان کی بات نہیں کرتے. اور میں ایک بہت گندی بات کی بات کر رہی ہوں, استغفر اللہ, خاکم بدہن, میں کیسے کہنے والی ہوں, یہ اس لفظ کا نام ہے سیکس. آپ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں, پتہ نہیں آپ لوگوں کی نماز کتنے دنوں تک قبول نہیں ہونے والی ہے سننے کے بعد. تو اب بات دراصل یہ کہ ہمارا معاشرہ ریوالو کرتا ہے سیکس کے گرد. آپ یہ مانیں یا نہ مانیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو بڑا خرچہ کسی بھی ایک گھر کے اندر کیا جاتا ہے وہ ایک سہاگ رات کے لیے ایک بارات کے اوپر اجنبیوں کو بوٹیاں کھلا کے کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ جی آج ہم نے اپنی بیٹی کسی کو دے دیا, برائے مہربانی آپ اس خوشی کے اندر آ کے بوٹی کھا لیں. جو کہ حالانکہ آپس کی بات ہے, اگر لڑکی کی مرضی کی شادی کرا دی جائے اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ, اور جتنا خرچہ ہم لوگوں نے اس کی شادی کے اوپر کرنا ہے اتنے بجائے وہی رقم اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں کہ اے لے پتر جا سمرن جی لے اپنی زندگی. تو میرے تو خیال سے پاکستان کی لڑکیوں نے قہر برپا کر دینا, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. نمبر 3, اگر آپ اس شادی کے اوپر آئیں تو شادی کی جو پوری انڈسٹری ہے, یہ جو پدر شاہی نظام کے اندر جو پوری ہے شادی کی ہم لوگوں نے ایک انڈسٹری بنائی ہوئی ہے. بڑے لوگوں کو میرے بھی اس بات پہ اعتراض ہونے والے ہیں, وہ کہنے والے ہیں کہ دیکھو یہ خواجہ سرا ہمارے ملک کے اندر جو ہے فحاشی کو فروغ دے رہا ہے. تو خدا جانے سے فحاشی کو فروغ مل رہا ہے کہ پیار کو فروغ مل رہا ہے اور ظلم سے ہم کم آ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں شادی کی انڈسٹری چلتی ہے اس طریقے سے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچے کے لیے ایک لڑکی لے کر آنی ہے, اور وہ ہم نے اس طریقے سے لے کر آنی ہے تاکہ یہ بچہ ہمارا فرما بردار رہے. اٹ از آل این اکنامک بارگین. ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کے اوپر کنٹرول کتنا زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے, کہ لڑکی ایک ایسی ہے جس کو ہم بھی کنٹرول کر سکیں, اور ایک لڑکی ایسی اس کے اوپر اس کو بھی اعتراض نہ ہو. لڑکے نے باہر جا کے دنیا کو دکھانا ہے کہ میری جو بیوی اب آ گئی ہے کیا اس کو لے کے میری مردانگی کا بھرم اوپر ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور وہ ہر کلچر کے اندر ڈفرینٹ ہے. پشتونوں کے اندر چلو ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ باپردہ ہے, سندھ کے اندر ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے, کیونکہ یہاں پہ بیوٹی کا کلچرز بھی ذرا سے ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے. تو وہ شو کیس ہم نے ایک بیسیکلی کرنی ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا جو لب لباب ہے, جو ہم لوگ لڑکیوں کو نیریٹو دیتے ہیں, اور میں ایک طریقے سے بولوں کہ خواجہ سراؤں کو بھی, وہ ورجنٹی کے اوپر ہوتا ہے. گھر جلدی آ جانا, لڑکوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو. آپ مجھے بتائیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اور کراچی یونیورسٹی کے اندر اور پتہ نہیں بیشتر یونیورسٹیاں اور ہوں گی, یہ لڑکیاں ساری بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے مجھے پوچھ کے بتائیں کیا آج بھی ایسے پروفیسر موجود نہیں ہیں جو لڑکیوں کو فیل کرنے پہ آ جاتے ہیں اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیں؟ بھائی کیوں؟ آپ اس کے فرشتے ہیں جو اس والے کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں. لیکن وہ ایک ہم لوگوں نے ایٹیچیوڈ اپنا بنایا ہوا ہے کہ یہ ہماری معاشرے کی ذمہ داری ہے عورت کی ورجنٹی کو پروٹیکٹ کرنا اس کی شادی کی خاطر, اور کوئی بھی نہیں. تو آپ اپنی گرلز کالج کے اندر لڑکی کو باہر کوئی لڑکا پک کرنے کے لیے آ جائے, ان کو ڈیٹ مارنے کا تصور بھی نہیں پتا, پیسے دونوں کے پاس ہیں نہیں, انہوں نے ساتھ والے بھٹے پہ جا کے 5-5 روپے کے دانے کھا کے ڈیٹ مارنی ہے, اس پہ بھی چوکیدار فون کرے گا. چوکیدار گھر لڑکی کو ماں کو فون کر کے بلا لے گا, لڑکی دانے کھا کے 5 روپے کے واپس آئے گی تو آگے اس کی ماں ہاتھ میں چپل لے کے کھڑی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دانے کھانے سے اس کی ورجنٹی چلی گئی کسی طریقے سے. تو یہ جو پورا ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا انٹائر سوسائٹی از obsessed with sex and virginities. ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف مرد کی مردانگی کے ساتھ obsessed ہیں, ہرگز بھی نہیں. ہم لوگ عورت کی زنانگی کے ساتھ بھی obsessed ہیں, اور ہم لوگ عورت کی زنانگی کو میجر کرتے ہیں صرف اور صرف اس کی ہائمن سے. تبھی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بڑے 2 پروسیجرز جو کہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے میڈیکل سپرویژن کے باوجود, وہ ہے مردانہ کمزوری کا علاج اور دلہن پیکیج سہاگ رات والا, رائٹ, وہ یہ والی ایک چیز ہے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں نہ سیکس کی بات کی جائے. ابھی آپ لوگ تو سیکس کی بات کیے بغیر سیکس کی بات کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا الحمدللہ رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک ڈام ڈالتے ہیں ساؤنڈ اسپیکروں کے اوپر کہ پورے ملک کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج رات یہاں سیکس ہونے والا ہے. تو ہم لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی کچھ کہنے کی. تو مسئلہ سارا کا سارا یہ پدر شاہی نظام کا یہ ہے کہ وہ عورت کو اور مرد کو دیکھتا ہی شادی کے تناظر میں ہے. اس نے عورت کو کبھی بیوی اور گھر ہستن کے علاوہ کسی اور روپ کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے, اور اگر کہ وہ دیکھنا چاہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس روپ کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہو رہا ہے. اور لاسٹلی میں یہ والی بات کہنا چاہوں گی کہ اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ پاکستانی معاشرے کا نہیں ہے, اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹک نظام کا ہے. کہ ہم نے بول دیا ہوا ہے کہ کامیاب عورت وہ ہے جو کہ گھر کے اندر چپ کر کے بیٹھی اور اشر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, ماہرہ خان کے سٹائل میں چائے بنا کے لائے, اور میاں کا کام ہے کہ صبح سویرے اٹھے, استری کو وہ کپڑے پہنے, جائے پیسے کمائے, واپس آئے, گیس کی بجلی کی بل عطا کرے, انرجائل پیے اور گوٹ مار کے سو جائے. یعنی کہ یہ ہم نے ایک آئیڈیا بنا لیا ہوا ہے کہ جی دس از واٹ اے سکسیزفل مین لکس لائک, بیکاز دس از واٹ آر اکانومی از لائک. کاش ہوتے وہ بھی ہمارے بھی سونی مہیوال والے زمانے.
ہم بھی بغاوت کرتے, مٹکے کا گھڑا پکڑتے, دریا سے تیر کے جاتے دوسرے پار, کوئی بانسری بجا رہا ہوتا ہمارے لیے. اب تو وہ حساب بھی نہیں رہا. بالکل. مس کالیں مار کے انتظار کیا جاتا ہے, غزلیں لکھنے والے بھی کھو گئے. تھینک یو. I don't know if I answered your question though. I think so. لگ بھگ ایکوافینا کی بوتل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دوبارہ بات وہی آ جاتی ہے. یو ٹاکنگ اباؤٹ دی ورجنٹی سیل. ورجنٹی سیل پیک میرا بیسیکلی مقصد وہی تھا. اور میں آخری بات اس پہ کروں گی, شمائلہ بھٹی کی میں نے ایک ویڈیو میں بھی کی تھی اپنی, کہ عورت ہمارے ہاں ویمن رائٹس میں اب کچھ بھی نہیں ملنے والا, اب آپ لوگ اینیمل رائٹس میں آ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں کو بہن سے سمجھا جاتا ہے, جن کی عمر ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے, اس عمر کے بعد وہ دودھ نہیں دے سکتی. ورجنٹی والی جو ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی بکتی ہے. تو اب آپ لوگ, میں آپ کو مشورہ دوں گی, آپ لوگ عورت مارچ کا نام تبدیل کر کے بھینس مارچ رکھ دیں, اس پہ سارے بڑے خوش رہیں گے. شاید اینیمل رائٹس کے اندر ہم عورتوں اور خواجہ سراؤں کو حقوق مل ہی جائیں. ہیومن رائٹس تو نہیں ملنے لگے ہمیں. I think that's given all of us something to think about. قرۃ, میرا سوال آپ سے ہے کہ ایکٹیویزم آج ہم اگر سوچتے ہیں براڈر ڈیفینیشن, تو وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے بغیر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا یہ سچ ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا یوز ان ایکٹیویزم از جسٹ این اربن فینومینن؟ کیا یہ صرف ایک اربن ایریا, کراچی, وہ 200 کا کراچی, وہ 4000 کا اسلام آباد, اور وہ 5000 کا لاہور کے درمیانی بس ایک ٹول بن کے رہ گیا؟ اینڈ ہاؤ کین وی برج دس گیپ؟ لائک کیا ہے آج کے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ, کیا ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائڈ ہے بٹوین دا اربن اینڈ واٹس رورل, ہاؤ کین یو بیکم مور انکلوسیو ایز این ایکٹیوسٹ اینڈ یوز سوشل میڈیا فار دیٹ؟ ایک تو فرسٹ آف آل میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج کا جو یہ پینل ہے یہ اتنا ڈائیورس ہے. بالکل. اور آئی وش کہ اگلی جو آپ کی ویمن کانفرنس ہوگی اس میں ہر پینل میں آپ جینڈر جو دوسری اصناف کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل رکھیں گے, تاکہ جو ایک کس طریقے سے فیمنسٹ پالیٹکس ہے, عورتوں کا سوال جو ہے وہ دوسری اصناف کے لوگ کس طریقے سے سامنے رکھتے ہیں, وہ بھی ضروری ہے. اور ایک بات میں آپ کو بول دوں, ان لوگوں کو بلا کے نا آپ لوگوں نے ہماری چھٹی کر دیا. مطلب ڈاکٹر موئیز کے سامنے کوئی بات کرنا, آپ مطلب اٹس امپاسبل. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے جو بات کی, میں اگین وہی بات کروں گی کہ دیکھیں, آئی ٹوٹلی بلیو کہ سوشل میڈیا ایک سرفیس ہے جہاں پر آپ اپنی بیسیکلی وہ سیاست, وہ نظریہ یا وہ بیانیہ جس سے آپ وابستہ ہیں, اور آپ اپنی حقیقی زندگی میں, یعنی آپ کی جو آف لائن زندگی ہے, یہ اس کے ساتھ جڑا ہے. مطلب جس طرح جرنلزم میں آپ کہتے ہیں نا کہ خبر تو زمین پہ بنتی ہے نا, اسی طرح ایکٹیویزم بھی زمین پہ ہی ہوتا ہے. یہ کوئی میٹافر قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی فکشن کریٹ کر رہے ہیں. تو استعمال جو ہے وہ آپ کی جو حقیقی پالیٹکس, جیسے میں کہتی ہوں, جو زمین کی پالیٹکس ہے, جو اسٹریٹ کی پالیٹکس ہے, وہاں پر نظر آتی ہے. اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ آپ اپنی بات کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, دوسرے تک پہنچانے کے لیے, اور جس طریقے سے آج کی جو موومنٹس ہیں, چاہے وہ عورت مارچ ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ موومنٹس ہو, چاہے وہ محنت کش عورت کی بات کی جائے, یا مزدور کی بات کی جائے, یا کسان کی بات کی جائے, یا وہ فورس ایکشن کی بات کی جائے کراچی میں رہتے ہوئے, اس میں کس طریقے سے سوشل میڈیا کو کریٹیوٹی کے ساتھ اپنا کریٹیو ایکسپریشن دکھاتے ہوئے استعمال کیا جائے, تاکہ لوگوں کو وہ جو بات جو تھیوریٹیکلی پہنچانا بہت مشکل ہے, وہ آپ آسانی سے اپنے اظہار کے ذریعے, جو کہ کریٹیو ایکسپریشن ہے, اس سے آپ پہنچا دیں. میں اگین دوبارہ آؤں گی, ایک بہت ہی کنٹروورشل نعرہ ہے, میرا جسم میری مرضی. یہ باڈیلی آٹونومی پہ عرصے سے بات ہو رہی ہے, لیکن عورت مارچ کا یہ نعرہ جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچا ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈیفینیشن کے ساتھ پہنچا ہو. لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جو لوگ اس نعرے کو, اس سلوگن کو فحاشی کے ساتھ جوڑتے ہیں, اس گھر میں رہنے والی عورتیں بھی اس نعرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور مسئلہ ان لوگوں کو یہی ہے کہ جو باہر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں, جو کہ گھر میں چولہے پہ بیٹھی ہے ان کی, اگر وہ جاگ گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ تو بیسیکلی یہ جو جتنا بھی ایکٹیویزم آپ کو آن لائن سروسز بھی نظر آتا ہے, اس کی جو جڑیں ہیں وہ ہمارے سماج میں ہیں. اور جو آپ نے اربن اور رورل کی بات کی ہے, وہ بیسیکلی سماج کی بات ہے. آج 5واں سال ہے, ایک ایسی فیمنسٹ موومنٹ ہے جو کہ بہت پاپولر ہے, اور وہ پاپولر اس لیے ہے کیونکہ آزادی کا نعرہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا کسی 5 اسٹار کے ہوٹل کے اندر نہیں لگ رہا.
یا کسی ایک بڑی سی اسمبلی میں نہیں لگ رہا, کسی جلسے میں نہیں لگ رہا. دا پرابلم از فار دیم کہ آزادی کا نعرہ سڑکوں پہ لگ رہا ہے. مطلب وہ جس طرح ماہم نے بات کی کہ میسکولن اسپیسز ہیں, آج کراچی میں جو عورت مارچ ہوا وہ کہاں ہوا؟ اگر آپ میں سے کوئی لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو قائد کے مزار کے سامنے ایم اے جناح روڈ پہ ہوا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی فریئر ہال پہ کیوں نہیں ہوا, اور وہ ہر سال وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ایکٹیویزم ہے, جو عورت کا سوال ہے, وہ وہاں سے اٹھے گا جہاں پہ عورت کو سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے. اور آج کل پبلک اسپیسز میں عورت کی ویزیبلٹی اگر آپ دیکھ لیں, اور دوسری اصناف کے لوگوں کی ویزیبلٹی آپ دیکھ لیں, آپ اس سڑک پہ نہیں جا سکتے. جو 8 مارچ کو عورت مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں خواجہ سرا نکلے, اور انہوں نے ان جگہوں پر جو نہ صرف مسکولن اسپیسز ہیں لیکن جو تشدد پسندی کی جگہ ہیں, جہاں پہ مذہب بھی تشدد کے علاوہ ہمیں کچھ دکھا ہی نہیں ہے, وہاں پہ 8 مارچ کو عورت مارچ کو لوگ نکلے ہیں اور وہاں پہ آزادی کا نعرہ لگا ہے. تو یہ بیانیہ تبھی چینج ہوگا. اور سوشل میڈیا وہی دکھائے گا جو آپ کی زمین پر ہو رہا ہے, جو آپ کی سڑکوں پر ہو رہا ہے, جو آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے. جس طرح انہوں نے ایک بات کی تھی بیک لیش کے حوالے سے, ماہم نے بھی اس پہ بات کی اور ہدا نے بھی اس پہ بات کی. بالکل آئی ٹوٹلی اگری جو ماہم اور ہدا بات کرتی ہیں, بٹ آئی ٹیک اٹ ویری پازیٹیو, کیونکہ جب آپ پتھر مارتے ہیں پانی میں تو جو ویوز آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس پتھر کا وزن کتنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ بیک لیش ہے, یہ اگر ہم چند خواتین اور خواجہ سراؤں کی پولیٹیکل لیبر کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ہماری ایگزسٹنس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وی آر میکنگ دا ڈفرینس کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں, زبانوں میں, اور شاید ان کے دماغوں میں بھی. تو اٹس اے لانگ جرنی. وہ فیض کہہ کے گئے ہیں کہ نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو منزل تو بہت دور ہے, لیکن مزہ تو وہی ہے اسٹرگل کا کہ جب آپ چل رہے ہوں تو آپ جو بول رہے ہوں اس کے جواب میں یا تو آپ کو تالی ملے یا گالی ملے. تو ہمارے لیے تالی بھی تمغہ ہے اور ہمارے لیے گالی بھی تمغہ ہے. بالکل. میں ہدا کی طرف آنا چاہوں گی. ہدا, یو آر دا ینگیسٹ پینلسٹ ہیئر ٹوڈے اینڈ ایز پارٹ آف دس پینل, اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ آپ کے پاس کیا ایڈوائس ہے فار ینگ ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ, ینگ پیپل ہو آر یوزنگ سوشل میڈیا, ہاؤ کین دے نیویگیٹ دس اسپیس ایز اے سیف اسپیس؟ اینڈ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, دیر آر لاٹ آف ینگ ویمن ہیئر, اینڈ social media can be a very daunting and an unsafe space to navigate. So if you can please share, and it's something about cyber safety and what advice you have for them. Younger people, people at the age of 5 are starting to use social media. تو آپ کے پاس ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ ساؤنڈ نہیں ہے. Just a second, Huda, we can't hear you. Just give us a second to fix this problem. ماہم, میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں تب تک. I just have a question for the audience. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے 2-factor authentication لگائی ہے؟ Raise your hands if you have 2FA. Okay, if you want to protect your social media accounts, get 2-factor authentication. اگر آپ کی نہیں ہے, you have a problem. Because it's digital safety کا پہلا step ہے. Please لگوا لیجیے گا. For sure. Huda, can we hear you? Could you just do a voice test for us? Yeah, can you hear me? Yeah, perfect. If you could please answer my previous question. Yes, I would love to. I think, I think that about the children, I'm not somebody who could actually guide better about the parental guidelines and things of that sort. But for the young feminists, I would like to, or women even who are using digital media these days, I would want them to think about some of the things, اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم کریں, اور ہم کیونکہ I can connect with them right now, they are listening. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, women who have access to digital internet services کے میں جو ان کے پاس access ہے, یا digital device کا جو ان کے پاس access ہے,
یہ ایک طریقے سے پریویلیج بھی ہے اور آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے اینڈ اٹ آلسو could be very daunting. ڈیجیٹل اسپیس اینڈ یہ جو انٹرنیٹ ہے یا سائبر اسپیس ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کو جو کہ معاشی جن کے پاس کوئی پریویلیجز نہیں تھے, کوئی ایسی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی, بٹ ان اسپیسز نے کئی خواتین کو, مردوں کو, خواجہ سرا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بہت ہی زیادہ ایک ویزیبلٹی کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس آج یہ ایکسس ہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ایکسس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایمپلیفائی کریں آپ کے وہ ایکسپیرینسز, آپ کی واٹ یو فیل, واٹ یو چینلائز, اور وہ کیا آپ کی جو انٹریکشنز ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے سوسائٹی کے اندر, آپ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کو ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں جو ایک چیز یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے سیکیورٹائزیشن, threats, intimidation have been instrumentalized by the patriarchal forces in this country to silence women, to push them back to their four walls. اور یہ کیا ہی اسی طریقے سے جاتا ہے کہ it's like constant process کہ کس طرح سے آپ کو اپنی سیفٹی, اپنی اس میں, جس میں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی سیفٹی کا خیال نہ کریں, آپ بے شک جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ آپ 2 factor وہ بھی لگائیں, لیکن we have to also learn how to tackle these nerve wracking اور یہ جو mind wrecking جو games ہوتی ہیں, یہ جو play کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ریپ تھریٹ دے دیا, ڈیتھ تھریٹ دے دیا, صحیح ہے, اور وہ بھی بالکل فیک اکاؤنٹ سے. ٹرولرز نے اپنے پورے کے پورے کوئی ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ ایک چیز آتی ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اس پہ ٹویٹس ہو جاتی ہیں. ویری کوآرڈینیٹڈ effects or you can say attacks are planned every year against young women who march and who go who even speak about critical issues. So I think آج کے لیے جو ہمیں پونڈر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹائزیشن, یہ جو ڈیجیٹل تھریٹس اور یہ سب کچھ ہے, ہم ان تمام تھریٹس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور اس سیکیورٹائزیشن نے ہمیں کس دوراہے پہ آ کے کھڑا کیا ہے, where our movement is standing at this point. فیمنسٹ موومنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ اسی سیکیورٹائزیشن کے چکر میں ہم نے دیکھا کہ ہم کہیں پہ اب جیسے میں میڈیا کے سامنے جب بات کرتی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جی فلانے نے کہا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہے, ظاہر جعفر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, these very provoking قسم کے انٹرویوز, the very provoking قسم کی باتیں, pitting one movement against another. I think یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا جو یوتھ ہے جو کہ ان پورے چینلز کو یوز کرتا ہے, وہ ان انفارمیشن جو بھی ان کو ملتی ہے ان کو ویریفائی ضرور کریں. سیکنڈ, اس انفارمیشن کو جب وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ مینٹلی طور پہ ٹریگرنگ ہے کہ نہیں ہے. اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو پورا تھریٹ کا, کیونکہ یہ ہو ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ ہم پھر سے بیک فٹ پہ چلے جائیں. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے میڈیا, جو ہمارا میڈیا ہے الیکٹرانک, وہ تو ہے ہی ہاتھوں میں ہمارے, جو یہاں پہ جتنے بھی اب ہم کیا کہیں گے جن کے نام بھی ہم نہیں لے سکتے ورنہ نوکریاں چلی جاتی ہیں, ان کی ہر چیز ان کے کنٹینمنٹ میں ہے, ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اور اب انہوں نے جو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے عورتوں کو چپ کرانے کا ایک طریقہ جو انہوں نے کر دیا ہے وہ یہ کر دیا ہے کہ جو بھی عورت یا عورت مارچ کی آرگنائزر جو کہ لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا, اگر وہ پدر شاہی کے خلاف بات کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے خلاف بات کرتی ہے یا وہ مذہب کے خلاف بات کرتی ہے. مسلمان مرد کا دماغ جو ہے وہ اتنا تو فل آف نارسسزم اور ایروگنس میں بھرا ہوا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس کے پاور کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ خدا کو بیچ میں لے آتا ہے اپنے آپ کو, جو ہے وہ, یا مذہب کو بیچ میں لے آتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کب یہ ہوا کہ پدر شاہی یا مردوں کی جو درندگی ہے اس کے خلاف بات کرنا مذہب کی نافرما برداری میں شمار جو ہے وہ ہونے لگ گیا ہے. اینڈ جو ابھی ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی عورت جاتی ہے مارچ کے اندر تو بھائی اس نے تو جیسے خلیل الرحمان قمر نے کہا تھا اس کے ڈرامے میں, مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ تم اتنی فارغ ہو کے کہ ان سب مسوجنسٹوں کے بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی ہو. میں نے کہا میں دیکھتی ہوں, میں ان کا ہر ڈرامہ دیکھتی ہوں کیونکہ میری یادداشت بہت اچھی ہے. تو اگر کبھی یہ میرے ساتھ بیٹھے تو میں ان کی ایک ایک سین کو کوٹ کر کے انہیں جو ہے وہ ان کو میں سیدھا کر سکتی ہوں. اور ایک اس کا سیدھا ایسے تھا
کہ اس نے تم سے بے وفائی کی, اس کو تم معاف کر دیتے. وہ کہتا ہے کیسے معاف کر دوں, شرک تو خدا کو بھی معاف نہیں ہے. اینڈ واٹ ہی ٹرائی ٹو ڈو از کہ مرد کے ساتھ بے وفائی شرک کے مترادف ہے, اور عورت کے ساتھ اگر بے وفائی ہوتی رہے تو وہ تو کیونکہ مرد کا حق ہے, وہ تو مرد پاگل تھا, وہ تو بیچارے پہ تعویذ ہوئے تھے. This is what our social, like, you know, media and our dramas show every time, right? Thank So, you. yeah. Huda, I do want to just ask a few last questions, but that was really valuable. I want to ask Dr. Moiz, this will be the last question, and then we'll go on to Mahim, and then we'll open it up to the audience. Dr. Moiz, the online personality of everyone, ایک مصنوعی قسم کے جو پرسونا ہے وہ بنتا جا رہا ہے. دیر از اے لاٹ آف پریشر آن ینگ پیپل کہ وہ ایک قسم کے طرح سے دکھیں, ایک طرف کا اوڑے پہنے, تبھی ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی. تو ڈو یو فیل کہ ڈیجیٹل میڈیا از سارٹ آف پروپیگیٹنگ فالس بیوٹی اسٹینڈرڈز اینڈ کریٹنگ اے کمپلیکس کہ اگر آپ ایکس طرح نہیں دکھتے تو آپ کی جو ڈیجیٹل پرسونا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے, اسپیشلی فار ویمن؟ یس ایبسلیوٹلی, آئی تھنک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا اور اس کے اوپر تو ملٹیپل اسٹڈیز بھی ہو چکی ہیں. دیکھیں, باڈی ڈسمورفیا یعنی کہ اپنے جسم کو موٹا سمجھنا, بھدا سمجھنا, کہ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں یا اتنا ہینڈسم نہیں ہوں جتنے باقی لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں, یا میری اتنی ٹور نہیں ہے, یا میں آئی ایم آؤٹ آف سمبڈیز لیگ. بات بیسیکلی وہ ہو جاتی ہے نا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوٹی کا کلاس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں تو آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, کیا نہیں پہنا ہوا, وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ وہ چیز افورڈ کر سکتے تھے کہ نہیں. سو اگر میں نے فار ایگزامپل کوئی گوچی کی بیلٹ پہن لی تو سب نے بولنا ہے کہ کس لنڈے سے اٹھا کے آئے ہو, لیکن اگر کسی بڑے سیلیبریٹی نے والی بات پہن لی تو ہاں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے تو واقعی میں جینوئنلی خریدی ہوگی, حالانکہ خدا جانے کیا پتہ انہوں نے بھی اس لنڈے سے خریدی ہو, اور لنڈے سے خریدنا کون سی بری بات ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وائی شوڈ دیر بی اے بیلٹ دیٹ کاسٹ 1 lakh rupees اینڈ اے بیلٹ دیٹ کاسٹ 20 rupees. تو ہم لوگوں نے تو فیشن کے ذریعے اور بیوٹی کے ذریعے بھی کلاس کو دوبارہ پرپیچویٹ کیا ہے, لیکن ہم لوگ کافی ایک مصنوعی سی اپنی پرسنالٹی دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کے اندر میرے خیال سے کوئی بھی بری بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ رابی پیرزادہ اینڈ وینا ملک اسکول آف میڈیا سائنسز ایک بہت اچھا اسکول ہے پاکستان کے اندر, آپ لوگوں کو بھی اس سے ڈگری حاصل کرنی چاہیے. میں بھی ان سے 1 ہفتے کا ڈپلوما لے کر آئی ہوں, تو ان کو گوگل کیجیے گا, رابی پیرزادہ اینڈ وینا ملک اسکول آف سوشل میڈیا سائنسز. تو اس کے اندر میں نے کچھ ٹپس سیکھی تھی, وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ وہ فالو کریں گے تو آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بہت محفوظ رہیں گے. ہر جمعے کے جمعے آپ نے نیا لان کا سوٹ پہننا ہے اور آپ نے جمعہ مبارک کی پوسٹ لگانی ہے, ٹھیک ہے, ود اے پازیٹیو کوٹ. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ مہینے میں 1 دفعہ کدو شریف کے فوائد, ادرک شریف کے فوائد, پیاز کے تیل کے فوائد کا اور سانڈے کے تیل کے فوائد کا تو ضرور ذکر کریں, بیکاز وہ ہمارے مردوں کو بڑا پسند ہے. انشاءاللہ میں جو اللہ کا اے ہے وہ آپ نے کیپٹل کر کے لکھنا ہے اور اس سے پیچھے آپ نے اپوسٹروفی ڈالنی ہے. خدا حافظ کی جگہ آپ لوگوں نے فی امان اللہ بولنا ہے, اس کے ساتھ بھی آپ لوگ بہت اچھا جا سکتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً پاک فوج زندہ باد کی بھی پوسٹ لگاتے رہیں. تو اگر کہ آپ یہ رابی پیرزادہ اینڈ وینا ملک اسکول آف سوشل میڈیا سائنسز کی ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بہت محفوظ رہیں گے. یہ تمام باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی باقی باتیں کرتے رہیں, اتنی بڑی کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر موئز. ماہم, آپ سے بس آخری سوال میں ماہم سے کر لوں. ماہم, میڈیا کو انویزیبل پلر آف ڈیموکریسی سمجھا جاتا ہے, بٹ از میڈیا ریئلی اے ڈیموکریٹک میڈیم آف ایکسپریشن؟ اینڈ آئی واز ونڈرنگ اف یو کین ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ, کہ جمہوریت میڈیا میں موجود ہے یا نہیں؟ Depends on your definition, but I think جتنی ڈائیورسٹی ہم دیکھتے ہیں اور وائسز سما ڈیجیٹل پہ بیسکلی بگ میڈیا جو ہے, جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے نیوز رومز مردوں سے بھرے ہوئے ہیں اور جنرلی اربن مردوں سے بھرے ہوئے ہیں, تو بہت سارے ویمنز ایشوز ڈونٹ گیٹ کورڈ. پلس ینگ پیپلز ایشوز وہ بالکل مین میڈیا چینلز کور نہیں کرتے ہیں. آپ اخبار کھولیں, دیر از ناٹ اے سنگل اسٹوری اباؤٹ ینگ پیپل, نو بڈی کورز ینگ پیپل. تو ہوا یہ ہے کہ ینگ پیپل ہیو سیڈ ٹھیک ہے, لائک گو ٹو ہیل, اینڈ دے وینٹ آن ٹو سوشل میڈیا. اینڈ ناؤ بگ میڈیا از چیسنگ the kids on social media because they are the ones who are bringing up stuff that needs to be highlighted in violations or funny things or interesting things or innovation, culture, especially culture. Young people are you open up TikTok or you open up Insta and you see young people doing whatever they want. So it is democratic like that. However,
अच्छा, TikTok is उसका वो ग्राफ ऊपर जा रहा है अभी. Recently they hired a lot of people from Pakistan who moved to Dubai because they really want to engage. It's a growing market. Facebook का ग्राफ थोड़ा सा डाउन जा रहा है. Young people are not on Facebook. Insta is doing well. यहाँ पे monetization नहीं आई है. Paid influencer वाला काम ज़्यादा है. My only worry is अगर आप social media की activism की बात करते हैं, for a lot of young people, they have to be aware of a few things. कि social media मेरे लिए is very ephemeral, it's intangible. You're there on the platform and आप ये भूल सकते हैं कि on the ground how is it translating. तो armchair Twitter like फड्डे जो हैं that's okay, but आपकी जो actual socio-economic conditions हैं या आपकी जो actual rights on the ground हैं, what is happening there. And I do not think that is going to change until I see more young women in the newsroom. नहीं आती हैं, नहीं टिकती हैं. More women in parliament, more women in police stations. आप जाएं अपना CSS एग्ज़ाम करें, आप SHO बने ना, फिर देखें रेप केसेस कैसे कवर होंगी. I did a map of कराची के थानों की हदूद में कितने रेप्स हुए हैं, and you know data mapping वगैरह हम करते हैं. Research, all of these young people, they have to make it translate on the ground, otherwise you're just floating around in cyberspace. Absolutely. So I'm very worried about that कि आप लोग सिर्फ अपनी like it's, I don't want to say it's narcissistic, but it's very unusual for me कि it's about the face, and Dr. Moiz can maybe comment on this a little bit more कि एक phenomena है. आप बाहर के न्यूयॉर्क टाइम्स, अटलांटिक के बहुत अच्छे लोगों ने essays लिखे हैं of the damaging effects of social media on our psyche and where we get lost in the machine. एक German Korean philosopher है, I would recommend everybody read his work. His name is Byung-Chul Han, H-A-N, at the University of Berlin. And he's written books के all of this cyberspace जो हो रहा है, it has made us auto-exploiting labor. ठीक है? So इन चीज़ों की आप लोगों को, all these young people sitting here, I would encourage you to read about what social media, yes it's a tool, but what is it doing to you and your brain, and how is it going to make better laws, better police stations, better teachers, better people on the ground, better legislation. अभी पीका की इन लोगों ने legislation की थी, it's a mess for all of us. So it has to change the system in Pakistan on the ground as well. You can't just be on your phones all the time. True. Thank you so That's much, democracy Mahim. for me. Unfortunately, we are out of time. And अगर audience से एक दो सवाल है तो वो हम ले लेंगे. मैं Arts Council का और Arts Council के President मोहम्मद अहमद शाह के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि थर्ड वुमेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की और हमें ये पैनल फॉर द सेकंड टाइम दिस ईयर ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला. आई वांट टू थैंक द पैनलिस्ट एंड आई वांट टू ओपन ऑडियंस फॉर क्वेश्चन. विल जस्ट टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, बस दैट्स इट. आई थिंक 2 लोगों के हाथ ऊपर हैं. ऐसे ही पूछ लें हम जी. कुरत हाँ, I think his question was कि ना माइक काम नहीं कर रहा है. I think he's asking is कि narcissistic का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, but it's now a medical condition, so वो diagnose नहीं हुए हैं, तो ये बड़ा commonly use होता है. I'm sorry, I don't really cover politics, so I can't answer your question. You've asked a very good question. Excuse me? A very good question, and I'm grateful that you've asked it. The problem is I can't answer your question. So thank you very much to all the panelists, and my question is to Moiz ji. So we have seen on social media that we have become polarized, and the right wing and left wing, or they say is the wrong wing. So at the same time, there are popular people, there are celebrities who people say they anchor us on the level of national and international
So these same people, as someone said, ke popular is someone who is popular until and unless he is agreeing to what the populace wants him to do. So there's this celebrity, she once said ke agar shohar gusse mein aurat ko chapeट maar de to there's no big deal. So they are the same popular people. At the same time, there are social media activists who do certain things to keep their popularity, who are against one kind of exploitation. I'm sorry, I'm going to have to request you to just wrap up your question so he can answer. So they are against one type of exploitation, but they are at the same time promoting other exploitative moves like capitalist and consumerist moves and tendencies. So how do we promote these collectivist and totalist values to bring up those people who are totally rational? Thank you. Thank you. That's a brilliant question because polarization एक वाकई में बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर multiple studies भी हो चुकी हैं. And in fact, the thing is कि जो लोग social media politics को देख रहे होते हैं उनको भी पता है कि polarization अगर मौजूद नहीं है तो बनाई जा सकती है. तो a lot of times political doctoring का और political manipulation का tool ही ये होता है कि आप लोगों को और polarize करते जाएं. So for example, 2016 US elections के अंदर जो Russian hackers थे, ना उन्होंने सिर्फ राइट विंगर्स को टारगेट किया मगर उन्होंने लेफ्ट विंगर्स को भी टारगेट किया अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रम्प एंड द क्रिश्चियन राइट विंग एट्सेट्रा. तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी. एक हुदा पॉइंट रेस करी थी एंड एक मेरे ख्याल से पॉइंट रेस किया था हमारे पास बाकी पैनलिस्ट ने भी अबाउट कि किस तरह से कुछ लोग हैं हमारे पास जो कि मदरसों से पढ़ के आते हैं और उसके बाद वो मल्टीपल मुल्क की कमेटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं और उनका ज़्यादा एक ब्रॉड वर्ल्ड व्यू नहीं होता. एंड आई वांट टू लिंक बोथ ऑफ दीज आइडियाज़ टुगेदर एंड आस्क बट व्हाई आरंट वी गोइंग टू मदरसास? हमने भी तो रिलीजियस एजुकेशन को एक क्लास बेस्ड चीज़ बना के रख दिया हुआ है ना. ये मैंने एक बहुत टेंडेंसी नोटिस की है पाकिस्तान की लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के अंदर भी कि वी ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्युलरिज्म कि एज इफ दिस इज आवर लैंडिंग, दिस इज आवर लॉन्च पैड, हमने यहाँ से शुरू करना है. वेयर एज आई हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पोस्ट सेक्युलरिज्म एज वेल दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन हैव रिलीजियस वैल्यूज़ और उनकी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो इक्वालिटी बेस्ड फिर भी हमारे पास हो सकती हैं. तो हमने ये छोटे छोटे फ्रैक्चर्स ही बल्कि मैं इनको नहीं बोलूँगी, बोलूँगी हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो मल्टीफेसेटेड हैं और उनके अंदर मल्टीपल डिफरेंट शेड्स होते हैं. हम लोग जानबूझ के ज़बरदस्ती अपनी आसानी की खातिर किसी इंसान को एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और समझते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा, हमने साथ ऐसे डील करना है, जबकि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एंगेजिंग विद डिफरेंट पीपल. हम में से कुछ लोग होते हैं जिनकी बैंडविड्थ नैरो होती है, हमारा बस बात करने का एक ही तरीका होता है, हम एक ही तरह के लोगों से बात कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने अपनी मूवमेंट्स को कामयाब बनाना है तो हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपके पास आइल को क्रॉस करके दूसरे आइल के पास जाके उनसे भी बात कर सकें. लाइक आई एम इन टी शर्ट, आई हैव टैटूज, आई हैव पियर्सिंग्स एंड आई किड यू नॉट. अब से 4-5 दिन पहले की बात है, मैं बोल्ड टीवी पे इनवाइटेड थी एज अ गेस्ट. मुझे पता भी नहीं था कि मेरे सामने कौन होगा और वहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बैठे हुए थे जिन्होंने सलमान तासीर की असैसिनेशन को इंस्टिगेट किया था और सारे सवाल मुझसे पूछे गए होमोसेक्सुअलिटी और LGBT के ऊपर. और उसके बाद बोल्ड टीवी ने मेरे ही हक में ट्वीट की. तो बात करने का तरीका होता है, सीधी जी गाला. तो हम लोग को आइल क्रॉस करने की ज़रूरत है और अगले बंदे के सामने बैठ के बात करने की ज़रा ज़रूरत है. कभी कभार डिप्लोमेसी भी दिखानी होती है, टैक्ट भी दिखानी होती है. सियासत इसी का तो नाम है. तो पोलराइजेशन को कम करने की तरीका है हिम्मत और अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर कुछ बाहिम्मत लोगों को ढूंढना और उनकी लेबर को वैल्यू देना कि अच्छा दे आर दीज पीपल हु कैन एक्चुअली गो एंड टॉक टू द अदर साइड एज वेल एंड न्यूट्रलाइज देम और फाइंड सम कॉमन ग्राउंड. मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है. ये वाली बात कहने के साथ साथ मैं रेडिकल एंग्री पॉलिटिक्स में बहुत यकीन रखती हूँ. तो मूड की बात होती है. थैंक यू डॉक्टर मोइस, थैंक यू कुरत, थैंक यू माहिम, थैंक यू हुदा. मैं सिर्फ एक बात ऐड करूँगी क्विकली. और हुदा ने मेंशन किया था कि देखें ये बैकलैश भी आएगा, लोग बातें भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लेकिन हम जो बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और उनकी भी बात करते हैं जो कानून हमें और मज़ीद ऑप्रेस करते हैं, हम उन कवानीन को बदलने की भी बात करते हैं. तो हम करते रहेंगे. हम अपनी जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी ज़मीन की पॉलिटिक्स है वो भी करेंगे, जो सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स है वो भी करेंगे. हम बच्चे भी पैदा करेंगे अगर हमारा दिल किया और हम अपने घर में जो मर्द है उसको बोलूँगी कि ये तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे साथ इनकी डायपर्स भी चेंज करो. मैं अपनी मर्ज़ी से चाहूँगी तो खाना भी बनाऊँगी और मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं अपने साथी मर्द से बोलूँगी कि खाना तुम खुद गर्म कर लो. मैं बाहर निकलूँगी, मैं सियासत भी करूँगी, मैं मईशत भी चलाऊँगी,
میں بائک بھی چلاؤں گی, میں گاڑی بھی چلاؤں گی, میں بس میں بھی بیٹھوں گی, کیونکہ یہ ملک جتنا ایک مرد کا ہے اتنا ہی وہ ایک خواجہ سرا کا ہے, اتنا ہی وہ اس ملک اس عورت کا ہے. میں آدھی سے زیادہ آبادی ہوں, میں اپنی بات رکھوں گی اور تم کو سننا پڑے گا. میں کہوں گی کہ میرا جسم میری مرضی, اور تمہیں سننا پڑے گا, کیونکہ میرا جسم میری مرضی, میری محنت میری مرضی, میری اجرت میری مرضی, اور میری شناخت میری مرضی, اور میری پہچان میری مرضی. اور اگر تمہیں یہ تمام باتیں بری لگتی ہیں تو مت سنو, لیکن ہم کہتے رہیں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, اور ہم وہ کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ جد و جہد نہ بھی کریں تب بھی ہم مر رہے ہیں, اور اگر جد و جہد کر کے مریں گے تو کم از کم ہمارے ضمیر مطمئن ہوں گے. تو عورت کی جد و جہد زندہ باد, خواجہ سراؤں کی جد و جہد زندہ باد, اس ملک میں سرمایہ داری کے خلاف جد و جہد زندہ باد, اس ملک میں عورت کا سوال اٹھانے والے زندہ باد, اور اس ملک میں تشدد کرنے والے مرد آباد, اس ملک میں انتشار پھیلانے والے مرد آباد, اور اس ملک کا نام اونچا کرنے والی عورت زندہ باد, اس ملک کا نام عورت اونچا کرنے والا خواجہ سرا زندہ باد, اور ہماری جد و جہد ہمیشہ 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 زندہ باد. تھینک یو سو مچ. سال میں ایک بار یہ امیزنگ کانفرنس ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل اگین ٹو دا آرٹس کاؤنسل اینڈ دا انٹائر ٹیم, پریزیڈنٹ محمد احمد شاہ, for giving us this wonderful opportunity to have such open discussions, because I think freedom of expression is really important, especially for women. Thank you all wonderful میرا panelists. صرف ایک ریکویسٹ ہے شاہ صاحب کو کہ 2 بجے کے بعد والے سیشن میں بھی ذرا موقع دیں دوسرے لوگوں کو بات کرنے کا اس قسم کی. آئی ووڈ لو ٹو سی کہ نیکسٹ ایئر کی ویمن کانفرنس میں ذرا 7 بجے والا سیشن جو ہے وہ ذرا ہو جائے خواجہ سراؤں کے ساتھ, وہ ذرا ہو جائے عورتوں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. Thank you Huda, thank you Kurat, thank you Mahim, thank you Dr. Moiz.